مہر کی رقم ہے 50,000. دلہن کا نام فرح خان بنت محمد یعقوب خان. دلہن کے وکیل کون ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے ابھی بھی نہیں آئے. وہ کہاں ہے بھائی؟ دلہن کے وکیل. ان کا نام کیا ہے؟ ابے نام ہی نہیں لکھا دلہن کے وکیل کا. شادی کے بعد دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا غصے کا اظہار, رخصتی ہونے دیں پھر دیکھ ان سے نمٹنا. پھر ابھی تھوڑا کنٹرول, رخصتی ہو جائے پھر دیکھو. کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل؟ آپ ہیں حضرت؟ آپ ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ نے مجھے اجازت دی 50,000 مہر میں فرح خان بنت محمد یعقوب خان کا نکاح اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی سے کروں, اجازت ہے؟ چلو جی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب اویس صدیقی ول شبیر احمد صدیقی, میں نے 50,000 مہر میں آپ کا نکاح فرح خان بنت محمد یعقوب خان سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے ذرا جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ برکت دے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اس کی برکت زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. آپ یہ جلدی ہم سوال نمٹا دیتے ہیں. تو یہ جو میں نے بات کی ہے اس کو میں ذرا مکمل کر دوں. جو اپنے بارے میں بتا رہا تھا 2 منٹ میں سمیٹ کے بس مکمل کر کے جلدی سوالات کے جواب دیتا ہوں. کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے. صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے, آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے, میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی, بزنس بھی کیا, اب تک کر رہا ہوں. نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے مولوی لوگ, آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں, لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا, اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو, زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ابے ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. او بھائی جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے, اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھیں, بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں, اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی, اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے تو بچے کم ہوں گے, اللہ پہ توکل نہیں ہوگا. اور جب اللہ پہ توکل نہیں ہے کروڑوں روپے میں بھی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے, اور جب اللہ پہ توکل ہے تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی ٹینشن میں نہیں ہوتا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھتے ہو؟
اچھا بھائی, اور یہ وہ ٹینشن ہے جو میں بار بار کہتا ہوں, اس ٹینشن میں تمہیں ثواب بالکل بھی نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آ رہا ہے کہ اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, جب پیدا ہوا تھا کم بخت ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں تیری پیدائش سے غافل نہیں ہوں, مجھے سب پتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے. اتنی بڑی نشانی دیکھ کے بھی تو ٹینشن لیتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. پھر اللہ کو غصہ آتا ہے, اور اللہ کا غصہ آنا پھر بجائے, تو آپ کو ڈبل نقصان, ایک ٹینشن کا نقصان, ایک اللہ کے غضب کو دعوت دینے کا نقصان. تو اس لیے خوش رہا کرو, ٹینشن صرف ایک ہی پالو, آخرت میں بنے گا کیا. صحیح ہے نا. اچھا, اس مضمون کو میں مکمل کرنے کے لیے کہہ دوں, بعض دفعہ طبعی طور پر کسی چھوٹے سے حادثے پہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھو ٹینشن کی دو قسمیں ہیں, ایک عقلی اور ایک طبعی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ سکتے ہو کسی بزرگ کو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی, وہ پریشان ہو گئے. آپ کو ہم نے تو سنا ہے کہ بزرگوں کو تو پریشانی نہیں ہوتی, وہ تو آخرت ہی کی پریشانی لیتے ہیں, دنیا کی نہیں ہوتی. دیکھو وقتی اور عارضی طور پر انسان کو غم ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں طبعی غم. یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کے 6 بچے ہیں, ایک مر جائے تو غم تو ہوگا نا. اب اصولی طور پر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ 5 بچے ہوئے ہیں نا, ابھی بھی میں بے اولاد تو نہیں ہوں, اللہ نے اولادیں دی ہیں مجھے. لیکن وقتی طور پر غم ہوتا ہے, یہ طبعی غم ہوتا ہے, یہ برا نہیں ہے, یہ ہر انسان کو ہوتا ہے. برا غم وہ ہے جو عقل سے ہو. دنیا داروں کو جو آج غم ہو رہے ہیں نا, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اس غم میں برحق ہیں, یہ غم ہونا چاہیے. یعنی ان کی عقل کہہ رہی ہوتی تم ٹھیک غم زدہ ہو, ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. عقل کہے کہ یہ غم بنتا نہیں ہے, اور طبیعت کہے بھائی میں مجبور ہوں اس لیے ہو رہا ہے, تو وہ تھوڑے بہت جلدی غم پہ قابو پا لیتا ہے انسان. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو آپ کو ڈیفنس میں 2000 گز کا بنگلہ تھا, آپ کا لگژری لائف تھی, وہ بنگلہ چھن گیا, آپ 1000 گز کے بنگلے پر آ گئے. اصولی طور پر تو اب بھی خوش ہونا چاہیے نا یار, 1000 گز کا بھی تو کم نہیں ہے. لیکن دیندار آدمی کو بھی 1-2 دن کے لیے, 2-4 دن کے لیے وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی. وہ ٹینشن اس کی ہوگی, وہ لگژری لائف میں تھوڑی سی کیا آ گئی ہے کمی, تو ظاہر ہے جب عادت چینج ہوتی ہے تھوڑا سا غم تو ہوتا ہے. لیکن عقل کہے گی بھائی غم کرنے کا ہے نہیں, تجھے ابھی بھی تو بھوسوں سے اچھا ہے نا تو. وہ عقل کیا کرے گی, اس طبعی غم پہ قابو پا لے گی, 2-4 دن 6 دن میں ریلیکس ہو جائے گا. تو یہ طبعی غم وقتی طور پر یہ دینداروں کو بھی ہوتا ہے, یہ سب کو ہوتا ہے, یہ پیغمبروں کو بھی ہوتا تھا. دنیا دار کو کیا ہوتا ہے, اس کی عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, میں 2000 میں رہتا تھا, میں 1000 کا بندہ نہیں ہوں, یہ میری انسلٹ ہے, میری توہین ہے. اس کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے تیری انسلٹ ہوئی ہے, تیری توہین ہوئی ہے, تیرے ساتھ غلط ہوا ہے. اس کی عقل اس کے طبعی غم کو قابو نہیں پاتی, بلکہ اس کے طبعی غم کو اور زیادہ بڑھاتی ہے. اس سے بھی ڈپریشن میں جائے گا, خودکشی کی طرف جائے گا. تو یہ طبعی تو وقتی طور پر یہ طبعی طور پہ محبت بھی ہوتی ہے انسان کو, غم بھی ہوتا ہے. تو یہ شریعت میں برا نہیں ہے, کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟